ثقفتموهم أخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم مکرمین سامعین بزرگوں اور بھائیوں، پیچھے اللہ نے حج کا ذکر فرمایا. اس وقت وغیرہ سوال کیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند کے بارے دے اندر تو رب تعالی نے فرمایا ہے میرے پاک پیغمبر قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں واسطے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے اور حج دے دنوں کے معلوم کرنے کا ذریعہ ہے. پیچھے روزے کا تذکرہ فرمایا، پھر حج کا تذکرہ فرمایا اور اسے حج نو کافی تک 2 رکوع تک لمبا بیان فرمایا. کیونکہ حج کے دن جو ہے مخصوص نے، انہاں دنوں کے اندر حج جائز ہے، انہاں دنوں کو علاوہ حج جائز ہے نہیں ہے. اسی طرح رمضان کے روزے بھی اللہ نے فرض کی سے مہینے کے اندر خاص کر تو انہاں تذکرہ فرمایا. اور میں پیچھے اس کے پاک حضور کو پیچھے میں بیان کیتا ہے کہ اس حصے کے اندر پہلے حصے کے اندر زیادہ تر مضمون اور بیان توحید اور رسالت کا ہے، اور اس صورت کے دوسرے حصے کے اندر زیادہ تر مضمون جہاد دا اور اللہ دی راہ دے اندر مال خرچ کرنے کا ہونا ہے. یعنی اللہ دے راہ دے اندر اپنا مال اور اپنی جان خرچ کرنے کا تذکرہ فرمانا. آیتیں دے اندر بھی جہاد کا تذکرہ ہے، قتال فی سبیل اللہ تذکرہ ہے، پھر 2 رکوع چھوڑ کے اگے پھر رب تعالی تذکرہ فرمایا جہاد کا. وقت تے سپارے دے آخر دے اندر وقت بھی اللہ نے تذکرہ فرمائی سے جہاد کا، اور درمیان دے اندر انفاق فی سبیل اللہ تذکرہ فرمایا کہ اللہ دے راہ دے اندر مال اپنا خرچ کرو. اور پھر کافی مسائل صورت جس طرح لمبی ہے نا، صورت بقرہ جس طرح لمبی ہے، سارے صورتیں کل زیادہ ہے، یہ 28 پارے دی صورت ہے. تو اس کے اندر اللہ نے مسائل بھی بڑے بیان فرمائے. توحید بھی دے اندر، رسالت بھی دے اندر، قیامت دا مضمون بھی دے اندر، جنت جہنم دے تذکرے بھی دے اندر، ایماندار کافر تذکرے بھی دے اندر، نماز، زکوٰۃ، حج اور صدقے اور خیرات، اور اسی طرح قتال فی سبیل اللہ اور طلاق دے مسائل، عدت دے مسائل، یہ سارے دے اندر اللہ نے سود دے مسائل اسے صورت دے اندر اللہ نے بیان فرمایا. یہ سمجھو پورے قرآن کا خلاصہ ہے. یہ صورت دے اندر بہت سارے مسائل اللہ نے بیان فرمائے ہیں. جتنی مسائل کا منال ہے یہ کو اور مسائل ہی کافی یتیمے کا تذکرہ بھی اللہ اس صورت دے اندر بیان فرمایا. حیض کے مسائل بھی یہ اندر، پاکیزگی کے مسائل بھی یہ اندر، تقوی کے مسائل بھی، طہارت کے مسائل بھی یہ اندر اللہ نے بیان فرمائے. جس طرح صورت لمبی ہے تو اس صورت کے اندر مسائل بھی اللہ بہت سارے بیان فرمائے ہیں جو باری بہ باری آتے پے سنتے پے ہو. تو اس مقام تو اللہ نے جہاد کا تذکرہ فرمایا، اور جہاد کے اندر قتال فی سبیل اللہ دیا سب کو پہلے جو آیت نازل ہویا مدینے کے اندر جس وقت سفر کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے یہی آیت نازل ہوئی. پھر اس کو بعد جو ہے کچھ مفسرین نے فرمایا انہوں دا اللہ نے انہوں منسوخ کر دیتا اور آیت اللہ نے نازل فرمایا. یہ اندر یہ ہے کہ میرا پیغمبر پہل نہیں کرنا، اصل دے اندر یہ ہے مضمون تھوڑا جہا جاوے نا ذہن اس واقعے کی طرح
اور سمجھ دیا ہوتا ہے جس وقت حدیبیہ دے موقع تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تے عمرے دی تیاری کر کے گئے اور درمیان دے اندر جس وقت حدیبیہ تک پہنچ کے اس وقت مشرکین مکہ نے روک لیا اور واقعہ سورہ فتح دے اندر مفصل ہوتا ہے جس وقت انہیں روکیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نہ کرن دیتا کہ واپس جاؤ بغیر عمرہ کیتے ہوئے اگلے سال دے اندر آ کے عمرہ کرنا ہے جس وقت اگلے سال جاؤں لگے اس وقت صحابہ کرام کو شبہ ہویا کہ اللہ دے اس گھر حرمت والے دے اندر لڑ تے نہیں سکتے قتال نہیں کر سکتے تے اگر جس طرح پچھلے باری انہاں سر واپس لوٹایا ہوں بھی اگر اگے انہاں لڑے جنگ کی تو نے لڑن دا انہاں دا ارادہ ہویا لڑ گئے سارے نال تو وہ تساں کی کریے کیا اسے حرمت والے گھر دے حرمت نو ویکھ کے سنا لڑیے انہاں دے نال انہاں محرم الحرام دے انہاں مہینے دے اندر کیونکہ دن آیا محرم الحرام دے مہینے نے جہاں تذکرہ کرتے ہو اللہ نے کئی مقام دے بیان فرمایا دسویں پارے دے اندر بھی اسے مقام دے بھی کل دے 10 دے اندر بھی شاید کہ آوے انہوں نے تذکرہ کہ وہ 4 مہینے حرمت والے ایک تو ہے کہ ذوالقعدہ ذی الحج محرم 3 مہینے کٹھے تے انہوں کو پہلے رجب دا مہینہ یہ 4 مہینے حرمت والے انہوں دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیتا تو انہیں حرمت والے مہینے دے اندر ہوں جاویے تاکہ سارے نال مشرکین مکہ کفار مکہ لڑن لڑائی تے جنگ دا اعلان کر دیں اساں اس حرمت والے مہینے نو ویکھیے یا اسے حرم نو ویکھیے او دے اندر احترام والی جگہ دا احترام کریے یا انہاں دے نال لڑائی تے جنگ کریے تو اللہ نے فرمایا وہ انہاں نال لڑنا ہے کیا ہے لڑنا ہے حرمت اپنے مقام دے اوتے رہ گئی ٹھیک ہے اس مہینے دی حرمت ہے اس جگہ دی بھی حرمت ہے لیکن سب کو زیادہ ہے کہ کفر اور شرک دا جڑا فتنہ ہے نا وہ اس قتال کرن کولو لڑن کولو قتل کرن کولو مارن کولو زیادہ جو ہے وہ ہے کفر شرک دا فتنہ زیادہ ہے اس کو ختم کریے اس واسطے اگر وہ لڑن پہل کرن تو وقت لڑنا ہے پہل نہ کرن تو وقت نہیں لڑنا دوسرا خیال کرنا کہ چھوٹے بچے معصوم نال بھی نہیں لڑنا انہاں نو کہہ نہیں مارنا اور جڑے زیادہ عمر والے ہوگن کمزور ہوگن بوڑھے ہوگن انہاں نو بھی نہیں مارنا اور عورتیں انہوں نے بھی نہیں مارنا ہاں جڑے انہوں نے عبادت گزار نے زاہد نے وہ عبادت پہ کر وہ لڑن کی تیاری نہیں پہ کر دے نہ انہوں نے ابھار دینے کیا نہ آج لڑ دینے نہ انہوں نے نوجوانوں کو ابھار دینے انہوں نے نال بھی نہیں لڑنا باقی جڑے آمن توڑے نال اگر وہ پہل کرن لڑن تو وقت اسا انہوں نے نال لڑنا ہے وقت انہیں پہل جو کرنی ہے وہ تو نہ اس وقت خیال کسی چیز کا نہیں کرنا اسے فتنے تے فساد نو کفر شرک نو ختم کرنا ہے اسے تو اللہ تعالی فرمایا پھر فرمایا اگر ہاں بعد آ جاویں چنگی گل ہے تو بتائے ہو جاویں اور اسے جنگ کو بھی بعد آ جاویں اور کسی نے انگلیاں بھی نہ دے جس طرح بندہ لڑندا ہے تے یہ جنگ دے اوتے ابھارن تیار کرن انج بھی نہ کرن تو اگر وہ رک جاویں تو تساں بھی رک جاوے ہے ہاں جو لڑتے رہ گئے تو ہن توبہ طائب پہ ہن جنگ نہیں پہ کرتے تو اللہ معاف کرن والا پچھلے گناہ اللہ اس توبہ تے اس جنگ کو روکن تو انہاں نہ ابھارن دی وجہ کو اللہ معاف کرن والا ہے فرمایا زیادتی کسی نال نہیں کرنی ہاں وہ پہل کرن تو وقت کرنی ہے ہاں جڑے ظالم نے انہوں نے تو زیادتی کرنی ہے اس ظلم کفر و شرک اور وقت کوئی زیادتی نہیں ہے اس زیادتی نہیں ختم کرنا ہے اسے تذکرہ کرنے اللہ فرمائے دیکھو وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا اللہ فرمایا لڑو نہ دے نال وقاتلوا في سبيل الله لڑو اللہ دے راہ دے اندر قتال کرو جہاد کرو اللہ دے راہ دے اندر یہ جہاد کوئی فتنہ تے فساد نہیں ہے فتنہ فساد جہاد نہیں ہے جہاد دے اندر اللہ نے عزت رکھی ہے وہ بندے ایماندارے دا ایمان بھی محفوظ ہوتا ہے جان بھی محفوظ ہوتی ہے عزت بھی محفوظ ہوتی ہے فتنہ فساد خرافات کفر و شرک برپا کرنا یا کسی تو ظلم تے زیادتی کرنا یہ ناجائز تے حرام ہے فرمایا قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا فرمایا لڑو اللہ دے راہ دے اندر الذین ان لوگاں دے نال یقاتلونکم لفظی معنی کوئی کوشش کرنا وہ کیا کرو وقاتلو اور لڑو قتال کرو فی سبیل اللہ اللہ دے راہ دے اندر الذین ان لوگاں دے نال یقاتلونکم جو تواڈے نال لڑن جو تواڈے نال لڑن پہل کرن ولا تعتدوا زیادتی نہیں کرنی زیادتی
نہیں کرنی. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کردا زیادتی کرن والے نو. زیادتی نو پسند اللہ نہیں کردا، اس واسطے زیادتی انہاں نال نہیں کرنا. وقتلوہم حیث ثقفتموہم، مارو انہاں نو، لڑو انہاں دے نال. حیث ثقفتموہم، انہاں نو قتل کرو جتھے بھی تساں انہاں نو پاؤ، جہاں کہیں بھی انہاں نو پاؤ. فرمایا اخرجوہم من حیث اخرجوکم، نکالو انہاں نو جس طرح تانوں انہاں نکالیا ہے، جس مقام تو مکے کو تانوں کٹ دیتا ہے، تانوں نکالے تو انہاں نو توڑا بھی نکالو. والفتنۃ اشد من القتل، اور فتنہ جو ہے دین کو پھسلاونا جو ہے، پچھلاونا جو ہے، فتنہ تو ہے کفر و شرک والا فتنہ. اشد من القتل، اس زیادہ سخت ہے قتل و قتال کو. وہ تو اس حرمت نو اپنے مقام دوتے جا رکھو تو اس کفر و شرک نو ختم کرنا ہے. ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، نہیں لڑنا انہاں دے نال عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، مسجد حرام کے نزدیک انہاں دے نال لڑنا نہیں. ہاں حتی یقاتلوکم فیہ، حتی یقاتلوکم فیہ، یہاں تک کہ تھوڑے نال لڑیں اس جگہ دے ہوتے حرمت والی جگہ دے اندر. اگر اسے مقام دے ہوتے بھی وہ لڑیں. وَدْفَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَقْتُلُوهُمْ، اگر تانوں قتل کریں، تانوں تھوڑے نال لڑائی کریں تو فَقْتُلُوهُمْ، تو سب انہاں نو قتل کرو. انہاں دے نال لڑائی کرنی ہے، فتنہ فساد کفر والا ختم کرنا ہے. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طرح ایک جزا ہے یعنی سزا ہے الکافرین، کافرین واسطے. انہاں دے کو جڑا اور اپنے پیراں دے اوتے آپ کلاڑی پہ مار دینے. اگر یہ نہ کرے کفر شرک نہ کر دے، اللہ دے دشمن نہ بڑھ دے، اللہ دے دین دے دشمن نہ بڑھ دے تو ذلیل و خوار نہ ہوندے. انہاں دا یہ بدلہ کہ انہاں نو ود قتل کرو. فَإِنِ انتہوا، پس اگر رک جاویں، انتہوا اگر جنگ کرن کو بعد آ جاویں اور رک جاویں اور کسی نو بھارن بھی نہیں. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، فرمایا اللہ بخشن والا ہے، مہربانی کرن والا ہے. پچھلے گناہ اسے اسلام دے لے آمن دے نال، توبہ تے بھومن دے نال، برائی کو رکن دے نال، گناہ کو رکن دے نال. فرمایا پچھلے گناہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اللہ دا قانون ہے اس اسلام دی برکت دے نال پچھلے گناہ اللہ معاف کر چھوڑدا ہے. فرمایا فَإِنْ وَقَاتِلُوهُمْ، اور تورے نال اگر لڑن، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، قتل کرو انہاں نو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، فتنہ تک لڑنا ہے اس وقت تک. لا تکون فتنۃ، جب تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، جب تک فتنہ باقی نہ رہے. ہاں دین دے بچھڑاون والے انہاں نو ختم کرنا ہے. جس وقت تک کفر تے شرک باقی رہے اس وقت تک لڑنا ہے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اس وقت تک لڑنا ہے جس وقت ہو جائے دین خالص سارے دا سارا اللہ واسطے. جب تک کہ دین اسلام غالب نہ ہو جاوے، وہ کفر شرک اس وقت تک مغلوب نہ ہو جاوے، اتنا دیر تک انہاں نال لڑنا ہے. فَإِنِ انتہوا، پس اگر رک جاویں، فَلَا عُدْوَانَ، تو انہاں دے اوتے ظلم زیادتی نہیں کرنا. إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر جڑے ظالم نے، جڑے ظلم کرن والے، ان الشرک لظلم عظیم، وہ اگر مشرک بڑے رہ گئے نہیں، وہ ظالم اللہ دے کاموں دے اندر وقت انہاں نو مارو. فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ. جب اللہ نے حکم آیا ان آیتوں منسوخ سمجھنے والے مفسرین آدم اس وقت اللہ فرمایا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. وہ اللہ دا قانون آ گیا کہ جتنے بھی مشرکین نو پاؤ انہاں نو مچ چھوڑو، انہاں دے نال لڑائی کرو. ایک اور مقام تے اللہ فرمایا جس طرح وہ کٹھے ہو جاندے نے، کٹھے ہو کے کافتن، وہ کٹھے ہو کے تواڈے نال لڑدے نے دین اسلام نو کامن دی خاطر، ختم کرن دی خاطر. او تلے ہونے وقت تساں کٹھے ہو کے تے انہاں دے نال لڑنا ہے، وہ انہاں نو چھوڑنا کوئی نہیں ہے.